پاکستان کی جو سیکیورٹی پالیسی فارن پالیسی ظاہر جو ہماری اکانومی ہے اس سے جڑی ہوئی ہے کیونکہ وی آر پارٹ آف دا گلوبل سین. اکنامک سچویشن جو ہے مشاہد اس میں فارن پالیسی بھی ہے بٹ ڈومیسٹک از کریٹیکل. میرے خیال میں نمبر ون ایشو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے، کیونکہ جب تک اس میں ہم آہنگی نہیں آئے گی، ٹھہراؤ نہیں آئے گا، یہ جو نا ختم ہونے والی سیاسی چپکلش ہے جو 7 سال سے اب دیکھیں 7 سالوں میں 7 وزراء اعظم پاکستان کے آ چکے ہیں. آپ تو بہت ہی چپکلش انڈرسٹیٹمنٹ. ہاں مطلب ہے کہ سیاسی محاذرائی کہہ لیں، جنگ کہہ لیں، بالکل نا ختم ہونے والی جنگ ہے اور وہ ایک ٹرائبل وار ہوگی، ایک پولیٹیکل ٹرائبلزم ہم کہتے ہیں. مجھے ٹھیک کہا تھا پشاور میں جب میں گیا تھا، ان کے شاہ صاحب آپ لوگ کہتے ہیں اسلام آباد والے کہ ہم قبائل ہیں، آپ لوگ قبائل ہیں. سوچ آپ کی، ہم تو تصفیہ کر لیتے ہیں، ہم تو جرگے میں بیٹھ کے تصفیہ کر لیتے ہیں. آپ لوگ تو ہیں کہ یا تم رہو گے یا میں رہوں گا. ویپنائز ایوری تھنگ اینڈ اٹس زیرو سم گیم کہ ون لوزز ون ونس. یہ نہیں کہ ون ون ہے جو چائنیز کہتے ہیں. کچھ سمجھ آئی تھی آپ کو یہ جو ابھی پیکج ویکج بنایا اور پھر ہو رہا ہے جی اب ہو رہا ہے، وہ بار بار کہہ رہے ہیں منسٹرز آ کے جی نمبرز ہیں. ویری لو ٹالرنس فار نالائکی، اور نالائکی کے اوپر اگر بدنیتی بھی آ جائے، کیونکہ اس میں تھا کہ غلط کام غلط طریقے سے ہوا ہے. مقصد تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو روکنا ایز چیف جسٹس، ان کے بڑے خوف. اصل بات تو یہ تھی، باقی تو آپ نے کہا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہے، اس کو یاد آ گیا، بلوچستان بھی یاد آ گیا، آسما جہانگیر صاحبہ بھی یاد آ گئی کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا کہا تھا. وہ بڑا کہا تھا 18 سال پہلے 20 سال پہلے کہا تھا، اور اس وقت کسی نے نہیں پوچھا. اب ساری چیزیں وہ یاد آنی شروع ہوگی. اب وہ لوگوں کو بے وقوف تو نہیں ہے نا. اور پھر دیکھیں نا الٹیمیٹلی ایک اور آپ نے بلف کیا کہ جی آپ کے پاس نمبرز ہیں. اور مجھے ایم این اے سے بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں ہم ہاسٹیج تھے. میں خود پارلیمنٹیرین رہا ہوں اتنی دفعہ، کبھی مجھے یاد نہیں کہ ویکینڈ میں رات کو اجلاس ہوا ہو سینٹ کا یا قومی اسمبلی کا، آج تک نہیں ہوا. خدا نہ خواہ جنگ ہو جائے. انہوں نے کیا تھا عمران خان نے جب وہ جنگ وہ تو جنگ اپریل سے وہ تو فیبرری 2019 کی حالت جنگ کی بات ہے نا. نہیں ابھی جب کیا تھا جب وہ ووٹ اچھا جب نکالنے تھا جب نکال رہے تھے تو وہ انہوں نے ہم سارے بیٹھے تھے کہ چلاتے ہی جاؤ. وہ تو یس 10th of April 2022 وہ تھا، رات کا وقت تھا. یس وہ تو تھا نا کہ اسٹیٹ آف وہ حالت جنگ تھی. تو یہ تو جنگ نہیں تھی، یہ تو نالائکی تھی کہ ایک بدنیتی کا کام غلط طریقے سے آپ کر رہے ہیں. آپ مشاورت کریں، مسودہ کا ہے. اب آپ کے خود وزیر کہہ رہے ہیں، لاء منسٹر نے کہا کہ میں نے خود نہیں دیکھا مسودہ. ڈار صاحب جو بڑے سوبر سلجھے ہوئے اور بڑی اچھی طرح 18th امینڈمنٹ یہ وہ سب وہ بھی کہہ رہے تھے ایک پروگرام میں، انہوں نے کہا میں نے دیکھا نہیں ہے. آپ دیکھا نا، مجھے سمجھ نہیں آتی اتنا بڑا آپ نے سارا کوشش کی، تیاری ہو رہی ہے ہائیسٹ لیول، تو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہی نہیں تو مسودہ کہاں ہے کہ واز اٹ بینگ ڈرافٹڈ بائی وہ ڈرافٹڈ بائی نہیں بائیڈن تیار کر رہا تھا، وہ امریکہ سے آ رہا تھا، آئی ایم ایف تیار کر رہا تھا مسودہ. وہ کہاں سے آ رہا تھا؟ کوئی فیکس میں آنا تھا؟ کیسے آنا تھا؟ تو یہ تو بڑی پھر آپ کے بڑا فیلئر ہے. دس از ایون ورس کہ آپ ایک چیز کو پش کر رہے ہیں اور ڈیفینڈ کر رہے ہیں جس کا آپ کو معلوم ہی نہیں. تو پھر اس میں مزے کی تو آئی تھنک مولانا صاحب یہ مولانا از دا مین آف دا میچ. اور دیکھیں جی مولانا بہت پرانے سیاستدان ہیں، نیگوشیٹ کیا. مشرف کو انہوں نے بمیری کی طرح نچایا تھا. نوابزادہ نصر اللہ ویری ڈفرنٹ پرسن، ویری ڈفرنٹ ان پالیٹکس آئیڈیالوجی، لیکن جس طرح سے وہ لے کے سب کو پھر آئی تھنک مولانا میں کافی ذہانت ہے اور کافی وہ زیادہ وہ تھوڑا سا انٹریگ، وہ ذرا زیادہ لنک تھے انٹریگ کے ساتھ. یہ ذرا میں دیکھا کہ ان کا مذاکرات کے لیے تحمل ہے ان میں اور بردباری ہے. اور ایک اور ہاں مولانا صاحب کی بات کریں، مولانا فضل الرحمان صاحب کی، اور وہ مولانا صاحب سے بڑی زیادتی ہوئی کہ ہی واز پارٹ آف دا ہول تھنگ، اور آخری وقت ان کو فرق ڈچ کر دیا، اور ڈچ ان کے اپنے لوگوں نے کیا اور وہ بڑے ناراض تھے. جائز تھی کہ آپ نے کہا ہم خود کھائیں گے سارا کچھ، آپ کو اب کوئی پوزیشن نہیں دینی. اور اللہ کی شان دیکھیں، قدرت کا اپنا نظام ہے. پھر نظریہ ضرورت کے تحت اور میاں صاحب خود چل کے آئے کہ وہ بھی جا کے کال کریں گے. تو مولانا صاحب نے تو میرے خیال میں ہی از دا مین آف دا میچ، میں سمجھتا ہوں. اور اب یہ ہے کہ اب ان کو چاہیے کہ یہ وہاں ختم کر دیں کام. یہ کام آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک دفعہ غلطی ہو چکی، نالائکی ہو چکی. بار بار وہ آئنسٹائن نے کہا تھا نا کہ وہی کام بار بار کریں اور کوشش لگے کہ علیحدہ کوئی رزلٹ آئے گا، وہ نہیں آئے گا.
اس میں اور گڑبڑ ہوگی. اس کو توجہ دیں سیاسی ہارمنی کے لیے, وہ جو میں کہتا ہوں ہیلنگ ٹچ کے لیے, دستِ شفا کے لیے وہ بات کریں. دیکھیں 3 میجر پولیٹیکل فورسز اس کو ہیں آپ کے پاس. ایک قیدی نمبر 804 ہے, ایک جو ہے لاہور رائیونڈ میں ہے, اور ایک جو ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ. بھٹو نے کیا کہا تھا 1970 کے الیکشن کے بعد, دیر آر 3 پولیٹیکل فورسز. یہ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا, دا آرمی, عوامی لیگ اینڈ پیپلز پارٹی. It is true today also. سو 50 سال کے بعد nothing has changed. وہ characters may be different but the reality is the same. تو اس میں آپ دیکھیں, آپ 2 مل گئے تو عمران خان نے میاں صاحب کو نکال دیا. جب وہ 2 اکٹھے مل گئے تو انہوں نے مل کے عمران خان کو نکال دیا. تو اب سکور از ایون. اب لیٹس موو فارورڈ. اب کریں. اب میرے خیال میں میاں صاحب شوڈ آسک فار اے میٹنگ ود عمران خان. وہ جائیں جا کے ملیں. میرا خیال ہے, اچھا میں تو اس پہ سوئی پھنسی ہوئی ہے مشاہد کہ اگر کوئی پوٹینشلی اسٹیٹسمین ہو سکتا ہے اس ملک میں تو اٹس نواز شریف. ہاں I mean, you know, میاں صاحب اس کو ناراض ہیں, وہ سمجھتے, اور جائز ہے ان کا گلا. ایک تو جس طرح نکالا گیا ان کو, وہ زیادتی ہوئی, وہ اٹ واز اے سافٹ کو, اور اس کا جواز نہیں. پہلے دھرنا کیا ان کے خلاف, پھر نکالا گیا, اور پھر ان کے خلاف احکامہ کے تحت ڈسکوالیفائی کیا. اور ساری سازش تھی. Imran was part of it. He was part of the and it was morally wrong, legally wrong, politically wrong. اور اب جو ہے, اب جب لا کے میں I was the only man in Pakistan who said کہ یہ وزیر اعظم نہیں بنیں گے, نہیں بننے دیا جائے گا, آپ صدر بن سکتے ہیں. ان کو غلط فہمی دی گئی, جھانسا دیا گیا کہ 4تھی بار وزیر اعظم ہوں گے. وہ دھوکے میں آ گئے اور دھوکہ دیا گیا ان کو. تو ہی از ویری اپسیٹ, کیونکہ سارا تو ان کا تھا. ہاں لیکن انہوں نے بھی تو گیم کی نا مشاہد, وہ کون سے ووٹ پہ آ رہے تھے. تو وہ انٹریگ میں ہوتا ہے, پھر یو کین بی اے وکٹم آف دا انٹریگ اگر اس میں شامل ہوئے. تو بیسٹ اب یہ ہے کہ بائی گانز بی, دل بڑا کریں, اور ہر ایک کی عمریں کم نہیں ہو رہی. پیپل آر موونگ کلوزر ٹو دا لاسٹ لیپ. تو وہ اپنا بڑے دل سے کہیں, انہوں نے کہا جی وہ لاہور رہتے ہیں, ادھر لاہور میں ایک قیدی بیٹھا ہوا ہے, انہی کی سرپرستی میں, ان کی بیٹی کی سرپرستی میں, وہ کہیں گے آئی وانٹ ٹو سے ہیلو ٹو ہم. یا پنڈی میں بیٹھا, پنڈی میں بیٹھا, وہ پنجاب گورنمنٹ کا جیل ہے, تو چلے جائے سے ہیلو. تو رانا ثناءاللہ نے کہا بھی تھا 1-2-3 مرتبہ کہ مجھے لگتا ہے اگر ابھی اس پوری ٹیم میں کوئی بات کرتا ہے سمجھ کی نا, ابھی بھی اپ اینڈ ڈاؤن ہے, لیکن رانا ثناءاللہ میرے خیال میں اس وقت آ گیا کہ بات صحیح کرنی چاہیے, کھری بات کرنی چاہیے, اور ملک کی بات کریں. یہ آپ کی میری ذات کا مسئلہ نہیں, یہ آپ کی میری کرسی کا مسئلہ نہیں, یہ آپ کی میری پارٹی کا. یس ایگزیکٹلی, ورنہ پھر میاں صاحب ول بی ہسٹری. It's now or never for me. اور ہم فارن پالیسی میں یہ باتیں کرتے رہیں گے, پوٹینشیل کی بات کرتے رہیں گے, لیکن میں کہتا ہوں انہوں نے ویژن میں نیوکلیر بام میں انہوں نے کیا, سی پیک شروع کیا, موٹر وے کلچر وہ لے کے گیا. جب میں لاہور جاتا ہوں کمیونیکیشن میں, he brought Pakistan into the 21st century. ان کا ویژن اس وقت لوگ مذاق اڑاتے تھے, جی کیا یہ موٹر وے, he brought Pakistan into the 21st century before people were thinking. اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ سالوں کے بعد آئی کہ جی ہم نے یہ کرنا ہے. جو ریجنل کنیکٹیوٹی ہے یہ لفاظی نہیں ہے. 92-93 میں ECO سمٹ نہیں کروایا تھا, وہ وہاں کوئٹہ میں سیکرٹری جنرل تھا آغا شاہی. پہلی دفعہ گوادر پورٹ کی بات ہوئی تھی, وہ ECO تھا, اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن 99 یس ان کوئٹہ, اور کوئٹہ ڈکلریشن کی ہے, اور کہاں کیا انہوں نے, کیا بلوچستان میں. So you know this so he has vision, تھوڑا سا اپنے پرنسپل پہ کھڑے ہونا ہے, دل بڑا کرنا پڑے گا سب کو. اور لڑائی جھگڑا تو کسی کو بھی نہیں. میں نے تو سپیچ میں بھی کہا تھا, آپ کو یاد ہے میری سال پہلے سپیچ, میں نے کہا تھا دونوں کو, اپوزیشن, اس کو عمران خان کی ان کی گورنمنٹ تھی, میں کہا جی آپ پنگے نہ لیں فوج کے ساتھ, اور اپنی گورنمنٹ کو میں نے لوگوں کو کہا تھا, پارٹی کو, کہ آپ پنگے نہ لیں جوڈیشری کے ساتھ. اداروں کے ساتھ پنگے کامیاب نہیں ہوتے, چاہے فوج ہو یا چاہے عدلیہ. The question is also مشاہد کہ عمران خان نے کیا سیکھا ہے, کیونکہ عمران خان کی گالیاں پڑ جاتی ہیں سوشل میڈیا پر, I don't care, لیکن ایک لائن آف بلنڈرز ہیں ان کے بھی, لائن آف پولیٹیکل بلنڈرز, وہ تو ہمالیان بلنڈرز ہیں, لیکن میرے خیال میں توبہ کی بھی گنجائش ہوتی ہے, ہونی چاہیے. آپ سیکھتے ہیں, بالکل. آپ دیکھیں نا راہل گاندھی نے وائپ آؤٹ ہو گیا تھا, اس نے سبق سیکھا کہ میں عوام سے دور ہو گیا ہوں. اس نے وہ یاترا کی 3000 کلومیٹرز, he walked 2 years he was out in the field. تو رزلٹ آیا نا, تو اس کا رزلٹ آیا کہ مودی کو مار دیا اس نے, 303 سیٹیں سے 240 ہوگی, اور نیکسٹ پرائم منسٹر راہل گاندھی ہے. بالکل, مودی کا لاسٹ ٹرم ہے. یہ چیز انڈیا سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جینوئن پالیٹکس کرو آن دی اور اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں, اور غلطیاں کرنی ہے تو نئی غلطیاں کریں, پرانی غلطیاں نہ کریں. بالکل. گڈ لک ود یور ٹرپ مشاہد. تھینک یو فار جوائننگ اس. ناظرین اس کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.
ہیں.